حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ اے دکھ میرے جدائیاں دے ہٹاؤ یا رسول اللہ اے دکھ میرے جدائیاں دے ہٹاؤ یا رسول اللہ کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ لگے مینوں آ دکھ بھارے ملو آقا میرے پیارے لگے مینوں آ دکھ بھارے ملو آقا میرے پیارے ترس کر کے اے غم سارے مٹاؤ یا رسول اللہ ترس کر کے اے غم سارے مٹاؤ یا رسول اللہ کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ پائے درداں نے آ گھیرے ہٹاوے کون دکھ میرے پائے درداں نے آ گھیرے ہٹاوے کون دکھ میرے غریباں دی طرف پھیرے چاپاؤ یا رسول اللہ غریباں دی طرف پھیرے چاپاؤ یا رسول اللہ کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ نہ دل اندر دلیری دکھاں نے جان گھیری نہ دل اندر دلیری دکھاں نے جان گھیری ستی کس
قسمت جے میری جگاؤ یا رسول اللہ، ستی قسمت جے میری جگاؤ یا رسول اللہ، کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، جے کر ویکھاں نہ جانی نو تے اگلاواں جوانی نو، جے نہ ویکھاں میں جانی نو تے اگلاواں جوانی نو، ہن کول اپنے دیوانی نو بلاؤ یا رسول اللہ، ہن کول اپنے دیوانی نو بلاؤ یا رسول اللہ، کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، بری حالت ہوئی میری دکھاں نے جان آ گھیری، بری حالت ہوئی میری دکھاں نے جان آ گھیری، ہنی فرزاں کرے دیری نہ لاؤ یا رسول اللہ، ہنی فرزاں کرے دیری نہ لاؤ یا رسول اللہ، کرم کر کے نوری جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار بدتوحہ، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس برکتوں والے مہینے کی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں سے زیادہ حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے ایک واحد رمضان کا مہینہ ہے قرآن نے جس کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک رمضان مبارک کا نام آیا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی خواتین ہوئی ہیں، صرف ایک سیدہ مریم ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، اس کے علاوہ کسی خاتون کا قرآن میں نام نہیں آیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے، اس کے علاوہ کسی صحابی کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت زید بن حارثہ ہیں،
خواتین میں سے حضرت سیدہ مریم ہیں، اور مہینوں میں سے یہ شہر رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کا قرآن نے نام لے کر ذکر کیا، اس کے علاوہ کسی مہینے کا قرآن میں ذکر نام لے کر نہیں ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کا تعارف یہ کروایا کہ رمضان کا مہینہ وہ انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ یہ رحمتوں کی برسات، یہ برکتیں، یہ عظمتیں، یہ بلندیاں، یہ مقامات، یہ مدارج، یہ علو المرتبت، یہ ساری عزتیں رمضان المبارک کو نصیب ہوئیں اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن آیا، اس مہینے میں قرآن آیا۔ قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، جیسا کہ لفظ انزال انزل فیہ، انزل فیہ سے یہ لفظ معنی معلوم ہو رہا ہے کہ انزال کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا دفعتاً اتر جانا، کسی چیز کا دفعتاً اتر جانا، اور کسی چیز کا بالتدریج اترنا، اسے تنزیل کہتے ہیں، اسے تنزیل کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی دونوں شانیں ہیں۔ مرتبہ انزال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا میں بیت العزت میں اسے محفوظ کر دیا گیا۔ اور مرتبہ تنزیل یہ ہے کہ پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر 23 سال کے عرصے میں بالتدریج نازل ہوتا رہا۔ آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر بالتدریج 23 سال میں نازل ہوا، یہ مرتبہ تنزیل ہے۔ جیسے قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے تذکرے کے موقع پر ارشاد ہے کہ تتنزل الملائکۃ فیہ بالروح، کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، تو وہاں تتنزلو کا لفظ ہے کہ سارے کے سارے فرشتے دفعتاً نہیں اترتے، بلکہ ایک جماعت آتی ہے، پھر دوسری جماعت آتی ہے، پھر تیسری جماعت آتی ہے، بالتدریج فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو قرآن پاک تو ایک مرتبہ ماہ رمضان میں اترا، لیکن اب جب بھی وہ مہینہ آتا ہے تو رحمتیں پھر برسنے لگتی ہیں۔ جب بھی وہ دن آتا ہے، جب بھی وہ رات آتی ہے، جب بھی وہ لمحے آتے ہیں، پتہ چلا کسی وقت کو عزت والے سے ایک مرتبہ نسبت ہو جائے، پھر جب بھی لوٹ کر وہ وقت آئے گا تو وہی بہاریں لوٹ آئیں گی، وہی برکتیں لوٹ آئیں گی، وہی رحمتیں لوٹ آئیں گی۔ تو جس طرح قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا، اب نزول قرآن کا جب بھی مہینہ آتا ہے پھر بہاریں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح صاحب قرآن کا میلاد تو ایک مرتبہ ہوا ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن پھر جب لوٹ کر وہ وقت آتا ہے تو وہ بہاریں پھر سے لگ جاتی ہیں، وہ برکتیں پھر سے نشاور ہونے لگتی ہیں، وہ رحمتیں پھر زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ جب اس مہینے میں نزول قرآن ہوا تو پھر اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اس مہینے کی بولیے خاص عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں، مجھے وصیت فرمائیں۔ قال علیک بتقوی اللہ، کملی والے محبوب نے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کے خوف کو لازم پکڑ لو۔ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ خدا کا ڈر، خدا کا خوف، تقوی و طہارت، یہ ہر نیکی کی اصل اور بنیاد ہے۔
کوئی نیکی نہیں کمائی جا سکتی جب تک کہ دل میں خدا کا ڈر نہ ہو، تقوی و طہارت نہ ہو۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور وصیت فرمائیں، تقوی و طہارت کے بعد اور کیا کروں؟ فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اگر تقوی و طہارت اپنا لو، جب تقوی و طہارت سے اپنے دل کو مزین کر لو، جب تقوی و طہارت کا لباس اوڑھ لو، تو اس منزل کو پا لینے کے بعد اگلی منزل یہ ہے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا۔ فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ قرآن یہ دنیاوی زندگی میں تیرے لیے نور ہے، قرآن تیرے لیے نور ہے۔ نماز بھی نور ہے لیکن قیامت کے دن، روزہ بھی نور ہے قیامت کے دن، تقوی و طہارت تمام اعمال صالحہ یہ نور ہیں لیکن قیامت کے دن، اور قرآن نور ہے یہی دنیا کی زندگی میں۔ فرمایا نور لک فی الارض، قرآن کی تلاوت یہ دنیا کی زندگی میں تیرے لیے نور ہے، وذخر لک فی السماء، اور آسمانوں پر تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ صرف دنیا میں اجر نہیں ملتا بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا يَتَبَاهُونَ بِهِ، ہر چیز کے لیے کوئی باعث فخر پہلو ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے کوئی خوبی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں، ہر امت کے لیے کوئی عظمت ہے جس پر وہ فخر کرتی ہیں۔ میں وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ، میری امت کی عظمت اور میری امت کا فخر یہ قرآن ہے۔ میری امت کو عظمت قرآن کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی ایم این اے ہو جائے یا ایم پی ہو جائے یا صدر بھی ہو جائے ملک کا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ سابقہ چل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سابقہ ہو جاتا ہے، اس کا وقت گزر جاتا ہے، اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ سابقہ ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سابقہ ایم این اے، پھر کہتے ہیں سابقہ ایم پی اے، پھر کہتے ہیں سابقہ صدر پاکستان۔ لیکن قرآن تیری عظمت کو سلام، تو نے جس کو جو مرتبہ دیا وہ سدا بہار دیا۔ کسی کو نہیں کہتے یہ سابقہ حافظ ہے، کہتے ہیں کبھی یہ سابقہ عالم دین ہے، یہ سابقہ قاری قرآن ہے، یہ سابقہ فقیہ ہے، یہ سابقہ قاری قرآن ہے۔ قرآن نے جس کو چراغ نور دے دیا پھر وہ سدا بہار رہا۔ جو عالم دین ہے وہ ہمیشہ عالم دین ہے، جو حافظ قرآن ہے وہ ہمیشہ حافظ قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے وہ ہمیشہ قاری قرآن ہے۔ اس کا وقت، اس کا دورانیہ ہمیشہ رہتا ہے، سابقہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، سابقہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یہ کتاب ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، یہ کتاب ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر وہ بھی مٹا نہیں کرتا، پھر اسے بھی قرآن ہمیشہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اسے بھی قرآن، جس نے قرآن کی خدمت کی، خواہ وہ تفسیر کے انداز میں ہو، خواہ وہ لغت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ قرآن کی گرامر کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ قرآن کے مفردات کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ قرآن کی امثلہ کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ قرآن کی حکایات کے اور واقعات کے اعتبار سے ہو، جس نے جس رنگ میں قرآن کی خدمت کی ہے پھر وہ مٹا نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک اس کا نشان باقی رہا۔ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہو بے پردہ روح قرآنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چمکا دیا تو جب تک زبان
عشق مصطفیٰ سے بیگانہ تھا تو دیکھو معاشرے میں بلال کس پستی میں تھا، اور جب دل میں مصطفیٰ کی محبتیں آ گئی، جب زبان پر تلاوت قرآن آ گئی، پھر وہی بلال ہے جس سے حسن کی خیرات لینے کے لیے جنت کی حوریں آتی۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہو بے پردہ روح قرآنی۔ فرمایا بہا امتی و شرفہا القرآن، میری امت کے لیے جو باعث فخر چیز ہے وہ قرآن ہے۔ اگر کہیں امت کو فخر کرنا ہو تو مال و دولت میں فخر نہ کرو، یہ بے وفا ہے، چلا جائے گا، اور جب اس کی زیادہ ضرورت محسوس ہوگی تب یہ نہیں ہوگا۔ یہ مال و دنیا، یہ دولت دنیا، یہ ایسے بے وفا یار ہیں کہ جب ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تب یہ نہیں ہوتے، تب یہ نہیں ہوتے، اور قرآن ایسا وفادار ہے کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ سر پر سائبان بن کے رہتا ہے۔ فخر کرو تو قرآن پہ کرو، قرآن ہے وہ جس پر فخر کرنا چاہیے، نہ مال دنیا، نہ منصب و مرتبہ دنیا، نہ دولت دنیا، نہ شہرت دنیا، نہ عزت دنیا، نہ وقار دنیا۔ دنیا کی کوئی چیز فخر کے قابل نہیں، اگر فخر کے قابل ہے تو وہ قرآن کی نعمتیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتری کا معیار تم نے جو رکھا ہو، بہتری کا معیار تم نے جو بنا لیا ہو، لیکن جو حقیقتوں سے واقف ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ جس کی خدا نے آنکھیں وہ دی ہیں کہ وہ زمین کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہ تحت ثری کو چیر کر آگے نکل جائے، جس کو اللہ نے وہ نگاہ دی ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو حجاب باری تعالیٰ بھی اٹھ جائے اور جلوہ خداوندی اس کے سامنے ہو جائے، اور جس کو نگاہ خدا نے ایسی دی ہے کہ جو عرش اعلیٰ پر بھی جائے تو ما زاغ البصر کی سند لے کر آئے۔ وہ حقیقت آشنا نگاہ کہتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے جھوٹے معیار وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کو اجاگر کر دیں گے، لیکن میں سچا نبی بتا رہا ہوں کہ جو تم میں سے سب سے بہتر ہے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے۔ جو تم سے سب سے بہتر ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس قرآن پر عمل کیا، جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کیا، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، البس والداہ تاجن، تو قرآن کے عامل کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کے ساتھ وفا کرنے والے کو، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے کے والدین کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، دوءہ احسن من دوء الشمس، کہ جس سے نکلنے والی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا نہیں کہ سورج رہے چوتھے آسمان پر اور اس کی روشنی تم زمین پر دیکھو، فرمایا نہیں، لو کانت فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، بلکہ یوں کہو کہ آسمان چہارم سے سورج اتر کر کسی کے گھر میں آ جائے، جب چوتھے آسمان پر ہے تب کتنی روشنی ہے، اور اگر چوتھے آسمان سے اتر کر کسی کے گھر میں آ جائے تو پھر اس کے گھر میں کتنی روشنی ہوگی۔ فرمایا جتنی روشنی اس کے گھر میں ہوگی اس سے بڑھ کر روشنی اس تاج کی ہوگی جو تاج قرآن کے پڑھنے والوں کے والدین کو دیا جائے گا۔
پھر فرمایا فما ظنکم بالذی عامل بہذا، یہ تو قرآن پڑھنے والے کے والدین کو عزت ملی، جس نے زندگی بھر قرآن سے وفا کی پھر اس کو عزت کتنی ملے گی، پھر اس کو عزت کتنی ملے گی۔ اور اس کی عزتوں کا عالم یہ ہوگا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ، تین شخص ہیں، لا یہولہم الفزع الاکبر، قیامت میں ایک مرحلہ ہوگا جب نبیوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر دل خوف اور ڈر کی وجہ سے پگھل رہا ہوگا، بے چینیوں کا سما ہوگا، بے قراری کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں آپ ہی ڈوبا ہوا ہوگا۔ امتی تو امتی، نبی بھی یہی کہیں گے کہ آج اپنی جان کی امان مل جائے، آج اپنی جان کی امان مل جائے۔ اس مرحلے کو فزع الاکبر کا نام دیا گیا ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ۔ قیامت کے اس مرحلے کو، توجہ ہے بولیے ذرا، قیامت کے اس مرحلے کو فزع الاکبر کا نام دیا گیا ہے، جب سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور یہ گھبراہٹ تب دور ہوگی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور شفاعت کر کے دروازہ شفاعت کو کھولیں گے۔ جب تک دروازہ شفاعت نہیں کھلے گا تب تک یہ گھبراہٹ کا عالم دور نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی گھبراہٹ کے مرحلے میں بھی تین شخص ایسے ہیں کہ جن پر گھبراہٹ وارد ہی نہیں ہوگی، تین لوگ ایسے ہیں جن پر گھبراہٹ لا یہولہم الفزع الاکبر، جو سب سے بڑی گھبراہٹ کا موقع ہے اس مرکے اور مرحلے میں بھی وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، وہ بے چین نہیں ہوں گے، ان کا دل خوف سے خالی ہوگا۔ ولا ینالہم الحساب، اور ان کا حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب بھی، بولیے سارے، ان کا حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ صورتحال کیا ہوگی کہ مخلوق ادھر حساب و کتاب میں پھنسی ہوگی، ہم علی قصیب من مسک، اور وہ کستوری کے ایک ٹیلے پر ٹہل رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کی کستوری نہیں، وہ عقبہ کی کستوری ہے، جس کا ایک ذرہ اگر دنیا میں آ جائے تو پوری زمین بہشت بن جائے۔ ہم علی قصیب من مسک، کستوری کا ٹیلا ہوگا، اور وہ تین طرح کے لوگ اس کستوری کے ٹیلے پر ٹہل رہے ہوں گے، کبھی ٹہلتے ہوئے ادھر جائیں گے، کبھی ٹہلتے ہوئے ادھر جائیں گے، نہ انہیں گھبراہٹ ہوگی، نہ ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور یہ تب تک اس کستوری کے ٹیلے پر ٹہلتے رہیں گے حتی یفرغ من حسابن الخلائق، جب تک کہ پوری مخلوقات حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہوگی۔ مخلوق حساب و کتاب دے رہی ہوگی، وہ کستوری کے ٹیلے پر ٹہلتے رہیں گے، اور تب تک انہیں کستوری کے ٹیلے پر رکھا جائے گا جب تک مخلوق حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہو جاتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا راجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، سب سے پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو فقط اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ آج قرآن کی قدر نہ کرنے والوں کو کل انگلیاں ساری بھی کاٹ دیں گے حسرت سے تو انہیں کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ آج وقت ہے، آج قرآن خود چل کے تمہارے پاس آیا ہے، اور قیامت کے دن کا سامان کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ میری دوستی تمہیں قبر میں فائدہ دے گی، میری دوستی تمہیں حشر میں فائدہ دے گی، میری دوستی تمہیں حساب و کتاب سے بچا لے گی، میری دوستی تمہیں فزع الاکبر سے بچا لے گی، بہت بڑی گھبراہٹ سے امن ہو جائے گا۔ آؤ، قرآن کا دامن امن آج بھی کھلا ہے،
قرآن آج بھی پکار رہا ہے. کعبۃ اللہ بھی فیاض ہے، سخی ہے، خیرات دیتا ہے، لیکن اسے جو اس کے دروازے پہ آئے. کعبۃ اللہ بھی خیرات دیتا ہے لیکن آنے والوں کو. اور قرآن وہ سخی ہے جو گھر گھر میں آ کر جھولیاں بھر رہا ہے، گھر گھر میں آ کر جھولیاں بھر رہا ہے. قرآن کی تلاوت سے غفلت میں رہنے والوں، آج وقت ہے، آج وقت کی قیمت قدر کر لو اور اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کرو. اپنے دن کا انجام قرآن کی تلاوت پہ کیا کرو. اپنے دن کی ساعتیں، اپنی رات کی گھڑیاں قرآن کی تلاوت میں بسر کیا کرو. فرمایا وہ سب سے پہلا گروہ جو حساب و کتاب سے امن میں ہوگا. لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے اور وہ کستوری کے ٹیلے پر ٹہل رہا ہوگا. راجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوگا. وَأَمَّا بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَادُونَ، اور وہ قوم کی امامت کرے تو وہ اس کے مقتدی اس پر راضی ہوں، اس کے مقتدی اس پر راضی ہوں. امامت کرائے قرآن کی وجہ سے، وہ امام ہو لوگوں کا، اور پھر امام بن کر مقتدیوں کو راضی رکھے. مقتدیوں کو راضی رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہ کہیں وہ مانیں، بلکہ انہیں اللہ کے احکامات، پیغامات سکھائے، انہیں خدا کا پیغام ان تک پہنچائے اور ان کی روحوں کو راضی کرے، ان کے ایمان کو تازہ کرتا رہے. وَالدَّاعِي يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ ابتغاء وجہ اللہ، اور دوسرا ان لوگوں کا گروہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں. وَرَجُلٌ أَحْسَنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ، اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جس نے خدا کے بھی حقوق پورے کیے ہوں گے، مخلوق کے بھی حقوق ادا کیے ہوں گے. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے عہدہ برآ ہوگا. تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اگر آسانی کے ساتھ اس کستوری کے ٹیلے تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر آؤ قرآن کی تلاوت کرو، آؤ قرآن کی تلاوت کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، لوگ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر پتہ چلا جہاں قرآن پڑھا جائے خدا اس گھر کو اپنا گھر کہتا ہے. جہاں قرآن پڑھا جائے اس گھر کو، اس مکان کو، اس جگہ کو خدا اپنا گھر کہتا ہے. وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور قرآن کا ایک دوسرے کو درس دیں، ایک دوسرے کو قرآن کی آیات سکھائیں، وہ اسے پڑھ کے سنائے، وہ اسے ترجمہ کر کے سنائے. قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں. فرمایا جب بھی لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، تو حال کیا ہوتا ہے کہ نازلت علیہم السکینہ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تسکین کی بارش ان لوگوں پر ہو جاتی ہے. اطمینان نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، نور نازل ہوتا ہے. اور سکینہ کیا ہے؟ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین مجھے بیت حرم پاک میں لے آئے، اور سب سے پہلا جو کام کیا گیا سفر معراج شروع ہونے سے پہلے، جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، سینے کو چاک کر کے دل کو نکالا گیا.
اور پھر اس دل کو آب زمزم میں غسل دیا گیا. اس دل کو آب زمزم میں غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین جنت کا ایک سونے کا طشت لائے. جنت سے ایک سونے کا تھال تھا اور فرمایا وہ سارے کا سارا تھال سکینہ سے بھرا ہوا تھا. نور کے ٹکڑے تھے، نور کے، اور وہ سارے کا سارا تھال جو تسکین سے بھرا ہوا تھا، سکینہ سے بھرا ہوا تھا، وہ سارا تھال میرے دل میں اونڈیل دیا گیا. پھر میرے دل کو سی دیا گیا. پھر میرے دل کو سی کر سینے میں رکھ دیا گیا. پھر سینے میں رکھ کر سینے کو سی دیا گیا. فرمایا اس سکینہ کی ٹھنڈک آج بھی میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں. یہ لفظ سکینہ تو ہے، شارحین حدیث نے اس کے اپنا اپنا معنی بھی کیا، اس کی تشریحات بھی کی، لیکن لفظ سے اصل اگر تشریح کرنا ہے تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت خاصہ جو اللہ رب العزت نے کثیر مقدار میں اپنے محبوب کے دل میں معراج کی راتوں ڈیلی تھی، اس کا ایک حصہ تب بندوں پر نازل کیا جاتا ہے جب وہ اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قلب مصطفیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے. گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قلب مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے. فرمایا سکینہ اس پر نازل ہوتا ہے. وغاشیت ہم الرحمت، اور خداوند تعالیٰ کی رحمت ان سارے بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے. خدا کی رحمت، توجہ کیجئے، خدا کی رحمت قرآن پڑھنے والوں کا احاطہ کر لیتی ہے. اس گھر کو خدا نے اپنا گھر کہا جہاں قرآن پڑھا جائے، وہاں سکینہ کا نزول ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والوں کو رحمت خدا کی ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور وہ تنہا نہیں رہتے بلکہ خدا کے فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں. خدا کی رحمت کے فرشتے ان کو چار چفیر سے گھیر لیتے ہیں. اور کیا ان کا اجر پورا ہو گیا؟ نہیں، یہ ادھر زمین پر اکٹھے ہو کر خدا کا قرآن پڑھ رہے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی انجمن سجا کر خدا ان قرآن پڑھنے والوں کا ذکر کر رہا تھا. آج ہمارے گھر میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں، خداوند تعالیٰ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے. میرے دوستو، آؤ ان لمحات کو ضائع نہ کرو. جو گزر گئے سو گزر گئے، جو رہ گئے ان کی قیمت جانو، اور آج سے ہی دل و جان کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں محو ہو جاؤ. اتنا اجر ملنے کے بعد جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو اللہ نے اپنا گھر کہا، تسکین نازل کی، فرشتوں کو بھیجا، رحمت نے ڈھانپا، اور پھر اللہ نے اپنے پاس فرشتوں میں ان قرآن پڑھنے والوں کا ذکر کیا. اور ابھی اجر مکمل نہیں ہوا، ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد باقی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اضافہ ملتی ہیں. ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ابھی مل رہی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، انہی لوگوں میں کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں. انہی لوگوں میں، بولیے، بول دیجئے، انہی لوگوں میں کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے اگر ہم ان کو تلاش کرنا چاہیں. فرمایا قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں. جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی، جن کو قرآن پڑھنے اپنے ساتھ اپنے دامن کے ساتھ لپٹا لیا، وہی تو اللہ والے ہیں.
وخاصتہ، اور قرآن پڑھنے والوں کو عام نہ جاننا، بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق بخشی ہے، جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو رفعتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، عروج دیتا ہے، مقامات دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے۔ اور یہ کیوں نہ کہا جاتا، عرب کے لوگ کون تھے جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے؟ ان کے دلوں میں رحم نہ تھا، ان کے اندر وفا نہ تھی۔ وہ لوگ جنہیں ماں کے تقدس کا پتہ نہ تھا، جنہیں ہمسائیگی کے حقوق کا علم نہ تھا، جنہیں والدین کی احترام کا کوئی علم نہ تھا، وہ معاشرے کے بدترین لوگ تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، قاتل تھے، شرابی تھے۔ کوئی آج ایسا نہ تھا جو عرب جاہلیت کا حصہ نہ تھا۔ لیکن ان تمام پستیوں کے باوجود جب اسی فضا میں قرآن کی تلاوت کی آواز اٹھی، اسی فضا میں قرآن کی تلاوت کا آواز اٹھا، قرآن کا نور آیا، تو وہی لوگ جو کل تک تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، آج ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلتے ہیں کہ کہیں پاؤں کے نیچے آ کر کوئی کیڑا نہ مر جائے۔ وہی لوگ جو اپنے سگے بھائیوں کے لیے مہربان نہیں ہیں، آج وہ کالے اور گورے کا امتیاز چھوڑ کر، آج وہ مکی اور مدنی کا ایک امتیاز چھوڑ کر، آج وہ مہاجر اور انصاری کی تفریق کو مٹا کر، آج وہ کالے اور گورے کے فرق کو مٹا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ رہا۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ فرق کیسے پڑا؟ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ عروج کیسے ملا؟ کل تک جس قوم کو ساری دنیا کی قومیں پسماندہ قوم کہتی تھی، کل تک ساری تانے زن انگلیاں جس قوم کی طرف اٹھتی تھی، آج قومیں وفد در وفد آتی ہیں اور اسی قوم سے اصول زندگی سیکھ کر جاتی ہیں، لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام دے رہی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں آدمی کو دیکھ کر جہل مرکب میں اسیر، آدمی کو دیکھ کر جہل مرکب میں اسیر، حق کی جانب سے اسے بخشی گئی الکتاب۔ آدمی کو دیکھ کر جہل مرکب میں اسیر، آدمی کو دیکھ کر میں اسیر، حق کی جانب سے اسے بخشی گئی الکتاب۔ وہ چراغ راہ، وہ شمع ہدا، وہ نجم نور، وہ چراغ راہ، وہ چراغ راہ، وہ شمع ہدا، وہ نجم نور، ذات یزداں کی تجلی، روح انسان کا ثبات، ذات یزداں کی تجلی، روح انسان کا ثبات، مردہ دل انسانیت کے واسطے پیغام قم، مردہ دل انسانیت کے واسطے پیغام قم۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو انہیں کہتے تھے قم باذن اللہ، گویا کہ ساری قوم مردہ تھی
اور قرآن نے آ کر اسے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر زندہ کر دیا۔ مردہ دل انسانیت کے واسطے پیغام قم اور جمودستان عالم میں صدائے انقلاب، اور جمودستان عالم میں صدائے انقلاب، جس نے روشن کر دیے راہ صداقت کے خطوط، جس نے روشن کر دیے راہ صداقت کے خطوط، جس نے آدم کو کیا اس کے خدا تک باریاب، جس نے آدم کو کیا اس کے خدا تک باریاب، آفری ان پر جو اس کے نور سے ہیں مستنیر، آفری ان پر جو اس کے نور سے ہیں مستنیر، مرحبا ان پر جو اس کے فیض سے ہیں فیض یاب، مرحبا ان پر جو اس کے فیض سے ہیں فیض یاب۔ یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، یہ کتاب پاک ایک، مل کر پڑھیں، یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے۔ یہ کتاب پاک ایک، بولیے، یہ کتاب پاک ایک آئینہ کردار ہے، مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے عمر کو عمر بنایا تھا، یہی وہ کتاب ہے جس نے صدیق کو صدیق بنایا تھا، یہی وہ کتاب ہے جس نے جبیر بن مطعم کے دل کو سینے میں ہلا کر رکھ دیا تھا، یہی وہ کتاب ہے جس نے عرب کو دنیا کی فخریہ قوم بنا دیا۔ میرے دوستو، یہ کتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو رفعتیں دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، اور صرف یہ اس دور کی بات نہیں، اس کتاب کے ساتھ جس نے بھی جس دور میں بھی ناتا جوڑا، قرآن نے اسے عزتوں کے مینارے پر پہنچا دیا۔ خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، خواہ وہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوں، خواہ وہ داتا علی حجویری ہوں، خواہ وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، خواجہ وہ نظام الدین اولیاء ہوں، خواہ وہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، خواہ وہ سلطان العارفین ہوں، وہ جس دور کا جو بھی ہو، جس نے قرآن کا دامن پکڑا، قرآن نے اسے عزتوں کے مینارے دیا۔ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہو بے پردہ روح قرآنی۔ تو میرے دوستو، ریلوے روڈ پر رہنے والا گجرات کا محمد سعید بیگ، وہ اپنی داستان خود سناتا ہے۔ کون؟ محمد سعید، ریلوے روڈ پر رہنے والا گجرات کا، کہتا ہے جب میں نے ایک دیہاتی زندگی میں جنم لیا اور وہاں مختلف طبقہ فکر کے علماء کی باتیں سن سن کر کوئی ذہن میں ایک نقطہ نظر نہ قائم کر سکا، میرے ذہن میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، عیسائیت کی طرف میرا ذہن گامزن ہو گیا۔ ایک دفعہ ریلوے میں سفر کرتے ہوئے میں اپنے ہم سفر کے ساتھ محو گفتگو تھا اور عیسائیت کے حق میں زوردار دلائل دے رہا تھا۔ جب میں نیچے اترا تو ایک سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں والا بزرگ آیا، اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کہنے لگا تیری باتیں سن کر بڑا دل ٹھنڈا ہوا، تیری باتیں سن کر، بزرگ ہے، سفید کپڑے ہیں، سفید داڑھی ہے، بزرگ ہے، کہنے لگا تیری باتیں بڑی دل کو اچھی لگی۔ مولانا روم نے کہا تھا اے بسا ابلیس آدم روئے ہست،
کبھی شیطان بھی آدمی کے روپ میں آتا ہے. پس بہر دستے نہ باید داد دست. ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. لباس خضر میں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں، جو جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کہنے لگا، میں نے کہا اچھا. اس نے مجھے لٹریچر دیا، میں نے وہ لٹریچر پڑھا تو اس میں عیسائیت کی تو بہت مٹی پلیٹ کی گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ جو نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کامیاب وہ بھی نہیں رہا. کہتے ہیں میں اس کا لٹریچر پڑھ کر آخر کار اس نقطے پر پہنچا کہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اس نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کھڑا کر دیا. کہتے ہیں اب میں نے ایک رات رو کر اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے بتا کہ حق کیا ہے، مجھے بتا کہ حق کیا ہے. تب کہتے رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ میری خواب میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر مجھے ایک کتاب دی. کتاب بڑی خوبصورت تھی. جب میں نے کھولا تو وہ قرآن تھا اور میری اس آیت پر نظر پڑی، افا غیر دین اللہ یبغون. تم اللہ کا دین چھوڑ کر اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور دین تلاش کرتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. ارے وہ اللہ ہی تو ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. کہتے جب میری آنکھ کھلی تو فجر کا مؤذن اذان دے رہا تھا. دل کھنچا چلا گیا اور میں مسجد کی طرف آیا. مسجد میں جا کر میں نے مسجد سے قرآن اٹھایا، اٹھا کر جب کھولا تو جب میں نے کھولا تو پھر یہی آیت نکل گئی، افا غیر دین اللہ یبغون. کیا تم اللہ کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے جو اوسان ہے خطا ہو گئے، میرا روح کھڑا ہو گیا، میرا جلد جو ہے وہ کانپنے لگی، میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور میں نے یہ جان لیا کہ اگر ہدایت ملے گی تو قرآن کی بارگاہ سے ملے گی. ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے، ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان. ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان. ہر دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن. آج ہمارا بھی یہی شکوہ ہے کہ جن کے پاس جائیں وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. جن کے پاس جائیں بولیے، بول دیجئے. آپ نے بڑا میرا امتحان لے لیا ہے، اب تھوڑا سا آپ بھی امتحان دیں گے. ہر دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری، ہمارے نظریات کی محافظ، ہمارے کردار کی محافظ، ہماری قومیت کی محافظ، ہمارے تشخص کی حفاظت محافظ، ہمارے مقام و مرتبہ کی محافظ، ہمارے نظریات و خیالات کی محافظ، ہر دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن. آج یہی شکوہ لے پھرتے ہو کہ جس کے پاس جاتے ہیں وہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے. ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کس مولوی کی بات مانے. میرے دوستو، ہم نے تمہارے اس جواب کا حل عملی صورت میں کر دیا ہے. ترجمے کے قرآن پاک لا کر رکھ دیا ہے یہاں. ترجمے والے قرآن پاک یہاں لا کر بولیے. 8-10 پچھلے سال تھے، 23 قرآن پاک اس سال آئے ہیں. کتنے؟ 23 قرآن پاک اس سال لے کر آئے ہیں. 30-35 قرآن پاک یہاں موجود ہیں. ترجمہ پڑھیں اور خود حق کی تلاش کریں. تمہیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان. اور اگر آپ بھی آپ نے قرآن پڑھنا شروع نہ کیا، قرآن کی تلاوت کو وقت نہ دیا، کل قیامت کے دن نہ کہنا کہ ہم اندھیرے میں رہے. جس کی چاہے، جس کی مرضی وہ روشنی لے لے. ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا، ہدایت کا انتظام کر دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صبح و شام، دن رات
قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله